افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی ہے۔ کابل میں ہونے والی ملاقات میں افغانستان میں حکومت سازی کے عمل پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ اس موقع پہ گلبدین حکمت یار کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن اور حکومت سازی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر حل تلاش کرنا ہوگا۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں افغانستان میں حکومت سازی کے عمل پر تفصیلاً تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ملاقات کے دوران پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا، جبکہ اس موقع پہ گلبدین حکمت یار کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن اور حکومت سازی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ یہ ملاقات ہوئی ہے افغانستان میں پاکستان کے سفیر کی حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار سے، اور اس ملاقات میں افغانستان میں حکومت سازی کے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے رابطہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر، جس طریقے سے پاکستانی سفارت خانہ اور آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، اور آپ سب کے جو پاکستان اور پوری دنیا بھر سے تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ سر ہمیں یہ بتائے گا کہ اب وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے گلبدین حکمت یار سے، اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، کن امور پر بات چیت کی گئی ہے؟ جی دیکھیے، اس ملاقات میں بنیادی طور پہ ہم نے بات چیت کی ہے کہ کس طرح افغانستان میں اس وقت ہم دیرپا امن کی کوششوں کو آگے بڑھائیں، اور جو یہ افغانستان میں گزشتہ 4 دہائیوں سے جو ایک بد امنی، ایک کانفلکٹ یا تنازع چل رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک انکلوسیو حکومت یا انکلوسیو پولیٹیکل سسٹم، سیاسی نظام کا قیام کس طرح عمل میں لایا جائے، اس سلسلے میں گلبدین حکمت یار صاحب بطور لیڈر کافی متحرک ہیں۔ ان کی ملاقاتیں دوسرے افغان لیڈرز کے ساتھ اور طالبان کے لیڈرز کے ساتھ بھی ہوئی ہیں۔ میری بھی ملاقاتیں اور کانٹیکٹس تمام لیڈروں کے ساتھ جاری ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، جو جس طرح کہ پاکستان افغانستان میں دیرپا امن کی کوششوں کو بڑے عرصے سے پیس پروسیس میں سپورٹ کرتا آیا ہے، اب جبکہ یہ ہم ایک ایسے مرحلے میں آ گئے ہیں جہاں پہ غیر ملکی فوجوں کے نکلنے کا عمل جاری ہے، 31 اگست کو مکمل ہو جائے گا، تو کابل میں ایک افغانستان میں ایک ایسی حکومت اور ایسے نظام کا قیام بہت ضروری ہے جس پر افغان عوام کا اعتماد ہو، جس میں تمام افغان سیاسی قوتیں شامل ہوں، افغان طالبان بھی شامل ہوں، اور ہم افغانستان میں امن کے استحکام کی طرف آگے بڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر سیاسی تعلقات اور اقتصادی تعلقات کو آگے بڑھائیں۔ منصور صاحب، اوورآل افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا، اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، افغانستان میں گزشتہ اتوار کو، ایک ہفتہ پہلے، جب پچھلی حکومت تحلیل ہو گئی تھی، پچھلی حکومت ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد طالبان کا داخلہ ہوا تھا، اور طالبان نے تمام صوبوں اور شہروں پہ ان کا کنٹرول ہے، سوائے ایک پنشیر پہ میں ان کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن پنشیر کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہمیں پتہ چلا ہے کہ جاری ہیں، اور جنرلی تو صورتحال پرامن ہے، سڑکوں پر، بازاروں پر میں امن نظر آتا ہے، لیکن ایئرپورٹ کے اوپر جو یہاں سے لوگوں کے جانے کا، غیر ملکیوں کے جانے کا، اور پھر بہت سے افغان یہاں سے جانا چاہتے ہیں اس صورتحال میں، تو ان کے تعداد موجود ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ کے آپریشنز میں ہمیں کافی مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو اس میں آج بھی کچھ وہاں پہ ایسے واقعات ہوئے جس میں کچھ ہلاکتیں اور شہادتیں ہوئیں، تو یہ صرف ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ اب ہمیں مل جل کر اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور منصور صاحب، گلبدین حکمت یار صاحب نے آج میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور وزیراعظم عمران خان صاحب کا جو افغانستان کے حوالے سے کردار رہا امن عمل میں اور جو موجودہ صورتحال میں، خاصا سراہا گیا، اور بھارت پر خاصی تنقید کی گئی۔ تو جو وزیراعظم عمران خان کی ٹیم ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، وہاں پر ہمارا سفارت خانہ کام کر رہا ہے، دن رات محنت کی جا رہی ہے، تو اس جو میڈیا ٹاک تھی اس کے حوالے سے بھی بتائے گا کہ کن الفاظ میں کس طریقے سے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا، اور بھارت کا جو منفی رویہ ہے اس کے حوالے سے کیا ریمارکس تھے؟ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ سے، اور پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ افغانستان کے اندر دیرپا امن سیاسی عمل کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے، سیاسی مفاہمت کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے، یہ فوجی حل نہیں ہے افغانستان کے مسئلے کا، اور آج اس موقف کی
یہ موقف انٹرنیشنلی جسٹیفائی ہو گیا ہے، یہ موقف کی درستگی ثابت ہو گئی ہے۔ اس لحاظ سے گلبدین حکمت یار صاحب نے بھی اس موقف کی تعریف کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس موقف کی حمایت کر رہی ہے، اس موقف کی تعریف کر رہی ہے۔ اب جو چیلنج ہے ہمارے آگے اور بیسیکلی افغان سیاسی قوتوں کے آگے، وہ یہ ہے کہ وہ اس مرحلے کا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کابل میں ایک ایسے پروسیس کا آغاز کریں، ایک ایسے سیاسی نیگوسیشن کا آغاز کریں جس کے ذریعے اس پیس پروسیس کو، جو گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا ہے، اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور یہاں پر ایک ایسا نظام، ایک ایسی حکومت آئے جس پر افغان عوام کا اعتماد ہو، جس میں تمام افغان سیاسی قوتیں شامل ہوں، جس میں ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہو، ویمن رائٹس کی بھی رسپیکٹ ہو، اور جس میں رول آف لا کے مطابق سسٹم کو چلایا جائے۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ کا وقت چونکہ بہت قیمتی ہے، لیکن آپ سے اب بات ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی سفارت خانہ ہے افغانستان میں، وہ نہ صرف پاکستانیوں کے انخلاء پر کام کر رہا ہے، بلکہ جو غیر ملکی سفارتکار یہاں پہ موجود ہیں، جو ان کے شہری یہاں پر موجود ہیں افغانستان میں، انہیں بھی پاکستان کے جو ذریعے ان کے ممالک میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو اب وہاں پہ کابل ایئرپورٹ کی صورتحال آپ نے بتائی، انخلاء کے حوالے سے بتائے گا، کیونکہ کابل ایئرپورٹ کی جو صورتحال ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو انتباہ کی ہے کہ وہ بڑے گروہوں کی شکل میں نہ جائیں، وہ کم افراد جو ہیں وہ مل کر وہاں پر جائیں، کیونکہ وہاں پہ حملوں کا بھی کچھ خدشہ ہے۔ تو کیا وہاں پر اب ہمارا جو سفارت خانہ ہے کس طریقے سے انخلاء کے عمل کو مزید آگے بڑھا رہا ہے؟ جی دیکھیے، ہم نے پاکستان کے سفارت خانے نے یا پاکستان ایمبیسی کابل نے یہاں پر تمام جو یہاں پر ہمارا عملہ ہے، جس میں ہمارے ڈپلومیٹ شامل ہیں، ہمارے آفیشلز شامل ہیں، سٹاف ممبرز ہیں، انہوں نے بڑی تندہی کے ساتھ کام کیا، دن رات لگا کر۔ سب سے پہلے تو ہم نے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کا بندوبست کیا، ان کو کچھ فلائٹس کے ذریعے بھیجا پاکستان، بائی روڈ بھی ان کو روانہ کیا جب فلائٹ سسپینڈ ہوئیں۔ اب اس کے ساتھ ہی لیکن ہم نے تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی تمام ایمبیسیز جو ہیں وہ اتنی فعال نہیں ہیں یہاں پہ، باقی ملکوں کی ایمبیسیز، تو ہم نے اپنے سفارت خانے کو ان مشکل حالات میں مکمل طور پر فعال رکھا ہے، اور ان کو وہ ہم اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہاں سے جن لوگوں کو ہم ان کی فلائٹس پکڑنے کے لیے یہاں سے ایئرپورٹ تک پہنچا سکیں۔ ابھی بھی ایک ٹرکش نیشنلز کا گروپ ہے، 100 سے زائد لوگوں کا گروپ ہے، جو اب جن کو ہم ابھی تھوڑی دیر تک بسوں میں بٹھا کر اور حفاظت کے ساتھ انشاءاللہ کابل ایئرپورٹ پر پہنچائیں گے، جہاں سے وہ پھر اپنی اپنی فلائٹس میں آگے روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ مشکل صورتحال ہے، لیکن اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس قسم کی فیسلٹیز، اس قسم کی سروس لوگوں کو پرووائڈ کر سکے تاکہ پاکستان کے رول کو دنیا اچھے انداز میں یاد کرے۔ منصور صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آج حزب اسلامی کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ کچھ امن دشمن ہیں جو کہ افغانستان میں ایک مستحکم اور مضبوط مرکزی حکومت نہیں چاہتے، ساتھ ہی ساتھ بھارت کو بھی یہ وارن کر دیا کہ وہ یہاں پہ اپنے ٹانگ اڑانے کی بجائے اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دے، تو اس بارے میں بھی بتائیے گا۔ دیکھیے، بھارت کا جو منفی رول ہے افغانستان میں وہ بہت عیاں ہے۔ بھارت نے گزشتہ 20 سال کے دوران یہاں پہ ان ٹیررسٹ گروپس کو پروموٹ کیا، جن کے ذریعے پاکستان میں بد امنی پھیلانے کی کوشش کی گئی، ٹیررزم کے انسیڈنٹس میں وہ گروپس انوالو رہے۔ ان گروپس کے متعلق جو ایویڈنس ہے وہ ہم نے عالمی برادری سے بھی شیئر کیا۔ اس کے علاوہ بھارت نے ہمیشہ اس جو ایک سیاسی عمل تھا طالبان اور دوسرے گروپس کی جو ریکنسیلیشن کا عمل تھا، سیاسی مفاہمت کا عمل تھا، اس کو بھی بہت اس کی مخالفت کی۔ اب ہم چاہیں گے کہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی، تمام ممالک جو ہیں وہ یہاں پہ ایک سیاسی مفاہمت کو فروغ دیں۔ اس مسئلے کا حل صرف سیاسی مفاہمت میں ہے، اور وہ سیاسی مفاہمت جسے ہم انکلوسیو کہتے ہیں وہ انکلوسیو ہونی چاہیے، تبھی یہاں پہ ایک دیرپا امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ تمام دنیا کے تمام ممالک جو ہیں پاکستان کی ان ایفرٹس کو، اور دوسرے ممالک کی بھی جو ایفرٹس ہیں جس میں رشیا، چائنا، یو ایس کے ساتھ ہم مل کر کام کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہوئے افغانستان میں ایک دیرپا امن لانے میں ہماری مدد۔ اور منصور صاحب، جو کوارڈینیشن رہی اس ساری صورتحال میں ہماری وزارت داخلہ، خارجہ اور پرائم منسٹر آفس، سفارت خانہ جو ہے ہمارا افغانستان میں،
بڑی قابل ستائش ہے، بڑی ریمارکیبل رہی یہ ساری جو کوارڈینیشن ہے ہماری. تو سر اب اس میں جو مزید فلائٹس کے لیے ہم نے دیکھا کہ COPIA وہ خود افغانستان پہنچے، مزید اب کیا کوارڈینیشن کو کس طریقے سے اب آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ مزید فلائٹس کے حوالے سے کس قسم کی کوارڈینیشن چل رہی ہے؟ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں فلائٹس کے لیے ہم تیار ہیں. PIA نے بڑی اس آپریشن کو سپورٹ کرتے ہوئے اسپیشل فلائٹ چلائی ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ CEO ارشد ملک صاحب خود اس فلائٹ پر آئے اور انہوں نے خود اپنی نگرانی میں وہ فلائٹ چلائی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید فلائٹ بھی آپریٹ کریں تاکہ جو دیگر ممالک کے لوگ یا یہاں پہ کچھ ایمبیسیز کا اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا جو افغان سٹاف ہے جن کو وہ ری لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں، ان کو ری لوکیٹ کیا جا سکے. اب سب سے بڑی مشکل فلائٹس کے آنے میں ایئرپورٹ کے ارد گرد کے حالات ہیں، کیونکہ ایئرپورٹ تک پہنچنا اب ذرا محال ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اس سچویشن سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز کو ڈیل کر سکیں گے اور یہ آپریشن جاری رکھ سکیں گے. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایئرپورٹ کے حالات، ایئرپورٹ کے ارد گرد کے حالات کیسے رہتے ہیں. بالکل سر، اور ایئرپورٹ کے حالات کے لیے کچھ امریکی حکام سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے رابطے تمام ممالک کے ساتھ ہیں، امریکہ کے عہدیداروں کے ساتھ، ان کی ایمبیسی کے ساتھ بھی ہیں، دیگر یورپین یونین کے ساتھ ہیں، نیٹو کے ساتھ ہیں، ٹرکش ایمبیسڈر کے ساتھ ہیں، روس اور چین کے ساتھ ہیں. لیکن جو ایکچوئل جو گراؤنڈ کے اوپر حالات ہیں جہاں پہ بہت سے تھاؤزنڈز آف افغانس جمع ہوئے ہیں ایئرپورٹ کے ارد گرد اور ایئرپورٹ کے اندر جا کے وہ فلائٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں باہر جانے والی، اس سے ذرا ایک ہمیں جو سیکیورٹی اس سے ایئرپورٹ کی ایکسیس میں دقت ہو رہی ہے وہاں لوگوں کو پہنچانے میں. ٹھیک ہے. اور سر میں بس آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے افغانستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی 2 ہفتے کے بعد ان کے ساتھ سیریز ہے اور پاکستان نے وایا پاکستان انہیں ٹرانزٹ ویزا دینے کا جو ہے وہ کہا گیا اور ان ویزوں کا عمل ہم نے دیکھا ہے غالباً یہ بھی کچھ آگے بڑھا. تو اس حوالے سے سر کیا ہمارے سفارت خانے نے کام کیا؟ دیکھیں افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو ویزاز ہم نے ایشو کر دیے ہیں. ہم اب ان کے جو یہاں سے جانے کا عمل ہے، اگر تو فلائٹس چل گئیں تو ہم ان کو فلائٹس پہ لے جا سکتے ہیں، اگر فلائٹس نہ مل سکیں تو پھر ہمارے پاس ان کو بائی روڈ طورخم کے ذریعے لے جانے کی آپشن بھی موجود ہے، جس پہ پھر ہم پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں گے. لیکن ہم چاہیں گے کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم اپنی سیریز کھیلے اور ہم اس میں جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیشن ادا کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں. جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس سے بڑھ کر پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ اپنا کام افغانستان میں سر انجام دے رہا ہے. افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا اور بہت سارے جو سوالات تھے ہماری پاکستانی قوم کے ذہنوں میں اور جو وہ پاکستانی جو افغانستان میں اس وقت پھنسے ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوالات تھے، آپ نے ان تمام سوالات کا جو جواب دیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو افغانستان میں پاکستانی شہری جو پھنسے ہیں، ابھی ایئرپورٹ کے کچھ حالات جو ہیں وہ خاصے پریشان کن ہیں اور وہاں تک جو رسائی ہے وہ اتنی آسان نہیں رہی. لیکن اس ساری صورتحال میں بھی کوشش ہے وہ کی جا رہی. پاکستانی جو سفارت خانہ ہے وہ متحرک ہے کہ جلد سے جلد جو تمام پاکستانی وہاں پر موجود ہیں انہیں وہاں سے نکالا جا سکے.